اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یکم رمضان سے داستان ابراہیم علیہ السلام کا آغاز ہوا۔ داستان ابراہیم علیہ السلام، داستان اسماعیل علیہ السلام، داستان بنی اسماعیل، داستان کعبہ، داستان تعمیر کعبہ، داستان آبادی مکہ، داستان زمزم، داستان قربانی حضرت اسماعیل، یہ سب کرتے کرتے سرکار دو عالم کے پردادا تک آئے، ان کی داستان، داستان جناب ہاشم، داستان حضرت عبد المطلب، اور ہم آگے آتے آتے یہاں تک آ گئے ہیں۔ بس بغیر تمہید باندھے داستان کو اگلے مرحلے تک پہنچاتے ہیں۔ معذرت، بات یہاں تک پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، یعنی کہ ان کے دادا ہیں، نام ہے حضرت عبد المطلب۔ انہوں نے منت مانی، کب، کیوں، کیسے، وہ بتا چکے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے۔ رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے، کثرت اولاد ہوئی، میں ایک کو اللہ کی راہ میں جب وہ جوانی پر پہنچیں گے قربان کر دوں گا۔ بیٹے ہوئے، قربانی کا وقت آیا، بیٹوں سے بات ہوئی، طے پایا قرآن اندازی ہوگی۔ اس زمانے میں تیروں کے ہوتی تھی قرآن اندازی، ایک طریقہ کار تھا۔ اب جب نام نکالا گیا، نام آیا ان کے ایک بیٹے جن کا نام تھا جناب عبداللہ۔ یہ کون عبداللہ ہے؟ سرکار دو عالم کے والد گرامی محمد بن عبداللہ نام ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ رسول اللہ کے والد گرامی کا واقعہ ہے۔ جناب عبداللہ کا نام آیا کہ ان کو قربان کر دیا جائے۔ سب نے کہا، اہل مکہ نے سب نے کہا نہیں، عبداللہ ہم سب کو بہت عزیز ہیں، انہیں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ مزید مشورہ ہوا، طے پایا کہ اب ایک اور انداز کی قرآن اندازی کی جائے، یعنی کہ ایک طرف 10 اونٹ لکھے جائیں پرچیوں میں، تیروں میں، دوسری طرف جناب عبداللہ۔ قرآن نکالا جائے، قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا۔ طے ہوا کہ جب تک اب یہ اونٹوں کی تعداد بڑھائی جاتی رہے گی تا وقت ہے کہ اونٹوں کے نام کا تیر نکلا ہے، پرچی نکلا ہے، اور تب تک اونٹوں کی تعداد بڑھائی جاتی رہے گی۔ اونٹ یعنی کہ اس زمانے کے قیمتی ترین ایسٹس میں سے ایک، قیمتی ترین ایسٹ، 10 اونٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ، پھر نام آیا حضرت عبداللہ۔ 30 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر نام آیا حضرت عبداللہ۔ 50 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر نام آیا حضرت عبداللہ۔ 70 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر نام آیا حضرت عبداللہ۔ یہاں تک کہ اب یہ تعداد بڑھتے 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 اب جب یہ تعداد 100 اونٹوں تک پہنچی ہے، قلم نے یہاں روکا، جب یہ تعداد 100 اونٹوں تک پہنچی ہے تو اب معاملہ کیا تھا، یہاں ہم نے کل روکا تھا۔ اب جو پرچی ایک طرف 100 اونٹ ہیں اور ایک طرف جناب عبداللہ ہیں، اب منظر نامہ یوں تبدیل ہوا ہے کہ اب جو تیر نکلا ہے، اب جو پرچی نکلی ہے، وہ جناب عبداللہ کے نام کی نہیں، وہ 100 اونٹوں کی نکلی ہے۔ اب منظر نامہ تبدیل ہے، گویا سب خوشی کی لہر دوڑ گئی سب میں، یہ ایک ایونٹ بن گیا ہوگا، ایک کہہ لیجیے سیلیبریشن کا ماحول ہو گیا، ادھر سب خوش ہیں۔ مگر حضرت عبد المطلب جو والد گرامی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایک بار اور دیکھ لیا جائے، ایک بار اور دیکھ لیا جائے۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ، پھر سے 100 اونٹ والا تیر نکل آیا۔ مزید کنفرم کرنے کے لیے تیسری مرتبہ یہ ایکسرسائز دہرائی گئی، تیسری بار تیر سے قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن 100 اونٹ کے نام نکل آیا۔ اب جناب عبد المطلب بھی مان گئے۔ اب یہ داستان ایک نیا موڑ اختیار کر رہی ہے۔ اب مکے میں نئی صورتحال ہے۔ وہ عبد المطلب جو کل زمزم آشکار کرنے چلے تھے، وہ عبد المطلب جنہوں نے کل زمزم آشکار کرتے وقت جب مخالفت ہوئی تھی تو کہا تھا اللہ نے 10 بیٹے دی تو قربان کروں گا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، اب ایک نیا صورتحال بن گئی ہے۔ 100 اونٹ کا نام، 100 اونٹ کے نام پورا نکل آیا ہے۔ اب لوگ ایک طرف تو خوش ہیں کہ عبداللہ بچ گئے ہیں، اور دوسری طرف ہر طرف چرچا ہے 100 اونٹ کے ذبح ہونے کا۔ اب یہ نئی ہیڈ لائن ہے مکے میں، اب یہ نیا ایونٹ ہے۔ دیکھیے میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، لیکن آج بھی جب قربانی کا بھی جب مہینہ ہوتا ہے تو کسی محلے میں، کسی علاقے میں کوئی بہت بڑا جانور یا کثرت سے جانور ذبح ہو رہے ہوں، ایک ایونٹ سا بن جاتا ہے۔ یہ تو عرب کا ماحول ہے، اس انداز سے قربانیاں ہوتی نہیں ہیں، ایک ساتھ 100 اونٹ ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ اب ہر زبان پر یہی چرچا ہے، ارے عبد المطلب کے بیٹے کے عوض اب 100 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے صفا پہاڑی کے نیچے یا صفا پہاڑی کے اطراف میں کہیں اونٹ ذبح کیے، 100 سرخ اونٹ ذبح کیے گئے۔ اور یاد رہے اس زمانے کے اعتبار سے اونٹ قیمتی ترین چیز ہے۔ ایک مہینے میں کچھ جگہوں پر آیا، ایک مہینے میں مکہ مکرمہ میں کوئی جانور ذبح نہ ہوا، لوگ انہی اونٹوں کا گوشت کھاتے رہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نہیں ہیں، لیکن اہتمام کس کس انداز سے کیا کیا ہو رہا ہے. کہیں زمزم آشکار ہو رہا ہے، ہاں کہیں جناب عبداللہ اس طریقے سے تذکرے میں آ رہے ہیں. داستان حضرت عبداللہ، داستان والد بزرگوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان بچ گئی حضرت عبداللہ کی. یہ ایک تاریخی واقعہ آپ نے سنا. یہیں سے آگے بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی جانب، چونکہ ہم نے داستان کو آگے لے کر جانا ہے تیزی سے. ایک تاریخی واقعہ سنا، اب ایک تاریخی بات. اگلے تاریخی واقعے سے پہلے ایک بات آپ اور سنیے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس واقعے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے. کیا مطلب؟ سرکار دو عالم تو ابھی نہیں ہے، آئے نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اس واقعے سے بہت اہم تعلق ہے. ایک اعتبار سے واقعہ اتنا اہم ہے کہ آپ کہہ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعتبار سے تعارف بن گیا ہے یہ واقعہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. آپ سب کو واقعہ معلوم ہے، وہ پہاڑیاں، وہ میدان، وہ ساری صورتحال، وہ ریگستان، وہ عرب کا ماحول. جب ابراہیم علیہ السلام چلے تھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے رب کا حکم بجا لاتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری. یہ الگ بات کہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، بس ایک بڑا دمبا فدیے کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی تھی. تقریباً 2500 سال بعد وہی مکہ ہے. ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جان 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض بچا لی گئی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح ہونے والوں کا یا دو افراد جن کے ذبح کا ارادہ کیا گیا ان کی اولاد میں سے ان کا بیٹا ہوں. انا ابن الذبیحین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو لوگ جن کے ذبح کا ارادہ تھا ان کا بیٹا ہوں. تو ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت عبداللہ. تو یہ اس داستان کا ایک اور اہم موڑ ہے کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک طریقے سے بنا. انا ابن الذبیحین، دو ذبیحین کا بیٹا. یہ ہو گئی داستان. آگے بڑھتے ہیں. دن گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت، ہفتے، دن، مہینے گزرتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب یہی زمانہ چل رہا ہے حضرت عبد المطلب کا اور حضرت عبداللہ کا. یہی زمانہ ابھی چل رہا ہے جب اہل مکہ کو ایک خبر ملی. ظاہر آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا، کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں چلی ہوگی کہیں. اہل مکہ کو ایک خبر ملی اور یہ خبر اس زمانے کے لحاظ سے ایک بریکنگ نیوز تھی، بہت بڑی خبر تھی. کیا بھائی؟ خبر یہ ملی کہ ایک بادشاہ ہے. اب یہ ٹائم لائن دیکھیے گا، یہی واقعہ. ایک بادشاہ ہے، ایک لشکر ترتیب دے رہا ہے، ارادہ ہے مکے کی جانب آنے کا، ارادہ ہے مکے کی جانب چڑھائی کرنے کا. یمن میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی. اس دور میں ایک بہت بڑے حصے پر نجاشی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو مذہباً عیسائی تھا. اور یہ جس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے وہ اسی کے ماتحت یمن کا سردار تھا، گورنر تھا. اسے ابرہہ کہتے ہیں، اسے ابرہہ کہتے ہیں. اس نے کیا یہ معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اب عرب میں اس وقت ہر طرف ہلچل ہے. ایک پڑوسی ملک یا ایک ملک میں لشکر تھے، اور لشکر اپنی نوعیت کا سب سے منفرد لشکر ہے. سب سے منفرد کیسے عرض کریں گے؟ لشکر تیار ہو رہا ہے، ہماری طرف آ رہا ہے، چڑھائی ہوگی، کیا جنگ ہوگی، ہوگا کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں ہوا یہ؟ بھائی اس شخص نے اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا، ایک عبادت گاہ تعمیر کی. ٹھیک ہے کرے. نہیں، یہ کلیسا مختلف تھا. کیا مطلب؟ کیونکہ اس نے یہ عبادت گاہ، یہ کلیسا اس نے عبادت گاہ کے طور پر نہیں قائم کیا، بلکہ ایک اور عبادت گاہ کی ضد پہ قائم کیا، ایک اور عبادت گاہ کی اپوزیشن پہ قائم کیا. کیا مطلب؟ کس کی ضد پر؟ اس نے کلیسا قائم کیا ہے خانہ کعبہ کی ضد پر. یہ فرق ہے اس میں. ایک اور عبادت گاہ کی ضد پہ اپنی عبادت گاہ کھڑی کیا. کیوں؟
بھائی ہوا یوں کہ جب ابرہہ نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ خدا یعنی کعبے کا حج کرنے جاتے ہیں، اتنا اہتمام ہوتا ہے، تو اس نے کعبے کے مقابلے میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا اس زمانے کے لحاظ سے کہ بھئی وہاں نہ جائے، یہاں ہے۔ مت ماری گئی تھی اس کی۔ 1500 سال پرانا واقعہ آج سے تقریباً 1500 سال پرانا واقعہ ہے۔ یہ کلیسا تعمیر ہوا یمن کے شہر صنعاء میں۔ آپ نے آج کل بھی یہ خبر، یہ شہر کا نام سنتے ہوں گے آپ، نیوز ہیڈ لائنز میں آتے ہیں الگ الگ بات۔ یمن کے شہر صنعاء میں ابرہہ نامی بادشاہ نے خانہ کعبہ کی مخالفت میں ایک عبادت گاہ، ایک کلیسا تعمیر کیا ہے۔ القلیس کہا جاتا ہے ایسا۔ بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہی تھا کہ عرب اور دیگر اقوام خانہ کعبہ کا حج نہ کریں بلکہ اس کلیسے میں آئے۔ دیکھو یہ تو اس سے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے۔ ابرہہ کے واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب جب اس نے کلیسا تعمیر کر لیا، خبر ٹریول کرتے کرتے پہنچی۔ ظاہر ہے آج کے زمانے کی طرح واٹس ایپ تو میسج نہیں گئے ہوں گے، لوگوں نے ٹریول کیا ہوگا، وہاں سے خبر، ارے سنتے ہو وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر ہو گئی۔ اچھا تعمیر ہو گئی تو کیا ہوا؟ عبادت گاہ تو تعمیر ہوتی رہتی ہے، ان کو اپنے کام سے کام ہے، اپنے کام سے کام ہے۔ نہیں، عبادت گاہ تعمیر ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے کعبے کی مخالفت میں عبادت گاہ قائم کی۔ کیوں بھائی، اس کو کعبے سے کیا تکلیف ہے؟ نہیں، وہ چاہتا ہے اب لوگ کعبہ کی طرف نہ جائیں حج کرنے کے لیے، میری طرف آئیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کعبے کا حج نہ کریں، یہاں پہ حج کریں، یہ کیا؟ یہ بات عربوں میں پھیلی۔ یہ بات پھیلنی تھی کہ غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، ایک اشتعال دوڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ۔ تو اب جب عرب میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہے تو یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن ہو گئی۔ ظاہر ہے لوگوں کے جذبات متاثر ہوئے، ریاکشن آیا۔ ایک انڈیویجول نے اس طرح ریاکٹ کیا اس ساری سچویشن پر کہ وہ وہاں گیا آل دا وے، اور وہاں کلیسا جا کر اس نے اپنے رد عمل کو ظاہر کیا، کسی بھی طرح ریاکٹ کیا۔ تو اب ٹیمپریچر اور بڑھ گیا ہے، اب ماحول میں کشیدگی اور بڑھ گئی ہے، چونکہ وہاں اس نے یہ عمل کیا ہے، یہاں اب ایک رد عمل بھی آ گیا ہے۔ اب یہ بادشاہ جو بے وقوف یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں اتنا بڑا کلیسا بناؤں گا تو لوگ کعبے کے بجائے ادھر متوجہ ہوں گے، اس نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنے پیسے لگائے، اتنی تشہیر کی ہے، اتنے لوگوں کو بلایا ہے، یہ تو لوگ متوجہ ہونے کے بجائے تو الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ لوگ پہلے مسترب ہوئے ہیں، پھر مشتعل ہو گئے، یہاں تک کہ اب تو ریاکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس سے شدید غصہ آیا، اور اس عالم میں اب اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اب یہ واقعہ اپنی نوعیت کا اتنا اہم ترین واقعہ ہے کہ اس کی الگ الگ جہتیں ہیں۔ اتنا اہم واقعہ کہ قرآن کریم میں درج ہو گیا واقعہ، اتنا اہم واقعہ کہ پورا سورہ آ گیا اس واقعے کے لیے، اتنا اہم واقعہ کہ سورہ کا نام آ گیا اس واقعے پہ، اتنا اہم واقعہ کہ وہ اس سال کا سب سے اہم ترین واقعہ ہو گیا، اتنا اہم واقعہ کہ کئی 100 سال گزر گئے لیکن اس سال کو یاد آج بھی اسی واقعے سے کیا جاتا ہے کہ وہ سال جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اتنا اہم واقعہ کہ تاریخ میں آج تک اس طرح کا لشکر ہی نہیں آیا جتنا یہ لشکر آیا تھا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ حضرت عبد المطلب کا دور چل رہا ہے، اس بادشاہ کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے حضرت عبد المطلب سے۔ تو کیا یہ ڈائلاگ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، اٹیک ہوگا نہیں ہوگا، لشکر کس طرح مختلف ہے، واقعہ کس طرح اہم ترین ہے، آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا کیا تعلق ہے، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔